السلام علیکم۔ آج بروز جمعرات 14 ستمبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ڈالر اسمگلنگ اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے اثرات آنے لگے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں تنزل جاری۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان مضبوط اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ عسکری شعبوں میں تعاون جاری رہے گا۔ آرمی چیف کا ترک صدر طیب اردوان سے ملاقات میں اظہار خیال۔ انتخابات 6 نومبر کو کرائے جائیں۔ صدر مملکت کا الیکشن کمیشن کو خط۔ الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے، نگراں وزیر اعظم کا رد عمل۔ پاک بحریہ کے PNS حنین کی لانچنگ۔ رومانیہ میں میر بحر کا کہنا ہے کہ سمندری سرحد اور تجارت کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کا دنیا اعتراف کرتی ہے۔ آذربائیجان کے سفیر کی فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات میں گفتگو۔ ایئر مارشل ظہیر احمد سدھو کا کہنا ہے کہ فضا، خلا اور الیکٹرانک وارفیئر کے چیلنجز سے آگاہ ہیں، جدید خطوط پر کام کر رہے ہیں۔ مراکش میں زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ بحالی کے کام کے لیے مختلف ملکوں کی امداد۔ برطانیہ میں ہونے والے لانگ شوٹنگ رینج مقابلے میں پاک آرمی کی ٹیم کی تاریخی کامیابی۔ گولڈ میڈل اور چاندی کے تمغے جیت لیے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاک سری لنکا مقابلہ سیمی فائنل بن گیا۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں فائنل کے لیے سری لنکا کو ہرانا ہوگا، ورنہ گھر آنا ہوگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ نگراں حکومت نے ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف جب سے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، روپے کی قدر میں تیزی آنے لگی ہے۔ ڈالر کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی میں ملوث بینکرز اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے کے خلاف کارروائی کے باعث ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ نگراں حکومت نے ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف جب سے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، روپے کی قدر میں تیزی آنے لگی ہے۔ ڈالر کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی میں ملوث بینکرز اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے کے خلاف کارروائی کے باعث ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ چیئرمین فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن ملک بوستان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے ڈالر کی قیمت کم کرنے سے متعلق جو اقدامات کیے ہیں وہ سول حکومت کو اٹھانا چاہیے تھے۔ آپریشن فیصلہ کن نتائج تک جاری رہا تو ڈالر کا ریٹ 250 روپے تک آ جائے گا، جس سے پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوگی۔ صدر عارف علوی نے ملک میں 6 نومبر کو عام انتخابات کی تجویز دے دی، جبکہ نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ عارف علوی نے الیکشن کے تاریخ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھ کر کہا کہ الیکشن کمیشن سب سے مشاورت کر کے انتخابات کی تاریخ دے۔ ان کے خیال میں آئینی طور پر 6 نومبر کی تاریخ بنتی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ صدر کا اختیار ہے عام انتخابات کے لیے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کریں۔ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جا سکے، جبکہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ تجویز کی ہے، الیکشن کمیشن اپنی تیاریوں کے بعد تاریخ دے گا۔ انتخابی عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حلقہ بندیاں آئینی عمل کا حصہ ہیں۔ سیاسی عدم استحکام معاشی استحکام میں رکاوٹ ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر دورہ ترکیہ پر ہیں، جہاں انہوں نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ترک وزرائے خارجہ اور دفاع، ترک جنرل اسٹاف کے کمانڈر اور ترکیہ کے بری اور فضائی افواج کے کمانڈروں سے بھی ملاقات کی۔ دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے مابین فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔ آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ترک فوج کی کوششوں کو سراہا اور آپریشنل تیاریوں کے معیار کی تعریف کی۔ ترک رہنماؤں نے رواں سال فروری میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے دوران پاکستانی آرمی انجینئرز کی پیشہ ورانہ خدمات کا بھی اعتراف کیا۔ آرمی چیف نے انقرہ میں ترکیہ کے عظیم رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات مضبوط اور برادرانہ ہیں جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔
पाक फौज तुर्किया के बरी अफवाज को मुतादिद शोबों में मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए हमेशा तैयार है। रोमानिया में पाक बहरिया के जदीद ऑफशोर पेट्रोल जहाज PNS हुनैन की लॉन्चिंग तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कहना है कि समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। रोमानिया में तैयार होने वाले PNS हुनैन की लॉन्चिंग तकरीब में खिताब करते हुए मीर बाहर का कहना था कि मेरी टाइम सिक्योरिटी की अहमियत बढ़ती जा रही है। बहरे हिंद से गुजरने वाली तवानाई और तिजारती गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। रिवायती और गैर रिवायती खतरात के पेश नज़र जदीद सिक्योरिटी निज़ाम को अपना रहे हैं। जदीद हथियारों और सेंसर से आरास्ता ये जहाज समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की सलाहियत को मजबूत करेगा। पाक बहरिया के बेड़े में शामिल होने वाले PNS हुनैन की लॉन्चिंग की तकरीब डेमन शिपयार्ड गुलाटी में हुई, जिसमें रोमानिया की हुकूमत और पाक बहरिया के अफसरान समेत रोमानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। PNS परमोक और तबूक को भी रोमानिया में ही तैयार किया गया था। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते के उभरते चैलेंजेस और जोग्राफियाई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़रबाईजान के सफ़ीर का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया की सलाहियत के मोतरफ़ हैं। जमहूरिया आज़रबाईजान के सफ़ीर खज़र फ़िरयादोफ ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान अस्करी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत मिसाली है, जिसे आलमी सतह पर सराहा जाता है, जबकि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने मेहमान सफ़ीर को फ़ज़ाइया के तय करदा स्ट्रेटेजिक विजन से आगाह किया। फ़ज़ाई, खलाई, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से मुतालिक सलाहियतों को जदीद तकाज़ों के तहत बेहतर कर रहे हैं। दोनों ममालिक ऑपरेशनल तरबियत, मल्टी स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। अमन, सलामती और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन किया जाएगा। चीन और ताइवान के दरमियान हालात फिर कशीदा होने का खतरा पैदा हो गया। ताइवान की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीनी जंगी तैयारे फ़ज़ाई दिफाई जोन में घुस आए हैं। ताइवान का कहना है कि मुल्क के फ़ज़ाई दिफाई जोन में चीनी फ़ज़ाइया के 28 तैयारों को देखा जा सकता है। चीनी तैयारों ने बहरुल काहिल में जंगी मशक़ें करके हिरासा किया। बहरुल काहिल में चीनी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी मौजूद था। चीन ने अफ़गानिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर अपना सफ़ीर तैनात कर दिया। चीन तालिबान हुकूमत में अफ़गानिस्तान में सफ़ीर तैनात करने वाला पहला मुल्क बन गया। तालिबान के नायब तर्जुमान बिलाल करीमी ने कहा कि चीनी सफ़ीर ज़ाओ जिंग ने वज़ीर आज़म मुल्ला हुसैन अखुंद को सिफारती असनाद भी पेश कर दी हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद ये किसी भी मुल्क की पहली तैनाती है। 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान कंट्रोल से अब तक किसी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया है। बीजिंग का मौक़िफ़ है कि सफ़ीर तैनात करने का मतलब ये नहीं है कि तालिबान की अबूरी हुकूमत को तस्लीम करते हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।